سحر دو قسم کا ہے، ایک کلمات کے ذریعے ہے اور ایک ریاضت کے ذریعے، مشقوں کے ذریعے۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو محمد حنیف نام کا ایک آدمی پشاور سے آتا تھا اور ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کا بڑا دوست تھا، تو تمام لڑکے میدان میں جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہتا تھا اب شادی ہونے والی ہے، ایک طالب علم کو دولہا بنایا۔ بس طالب علم کو متعین کر لیتا تھا، تھوڑی دیر میں دیکھا تو اس کے اوپر شال آ گئی، انگوٹھی پہنا ہوا ہے، اور اس کے ایک دوسرے طالب علم کو اس کا دلہن بنایا، دیکھا تو وہ زیورات سے جڑی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، یا خدایا۔ پھر کہتے ہیں اب براتیوں کو کھانا چاہیے، ایک چادر دو لٹکا لیتے تھے، جب چادر ہٹ جاتے تھے درمیان میں دیگ ہوتے تھے، ان میں کھانا پکا ہوا ہوتا تھا، اور وہ محمد حنیف صاحب جو تھے وہ درمیان میں چلتے تھے اور کہتے تھے یہ ہاتھ کی صفائی، یہ ہاتھ کی صفائی، یہ جادو نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی، یہ ہاتھ کی صفائی۔ میں نے ماسٹر صاحب کو آہستہ سے کہا، میں نے کہا یہ جو بار بار کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی، ہاتھ، یہ روک لیں آپ، یہ جادو کے الفاظ ہیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا کیا؟ میں نے کہا حضرت یہ اس سے جادو ہوتا ہے، آپ اس کو پابند کریں، یہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے۔ وہ جو کہتا تھا کہ یہ ہاتھ کی صفائی، یہ جادو نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی، یہ سحر کے الفاظ ہیں۔ سحر کے یہ بھی الفاظ ہے کہ جو جادو کرے اس پر خدا کی لعنت، یہ سحر کے الفاظ ہے، اس سے سحر ہوتا ہے، بالعکس ہے، بالمعکوس ہے وہ، لیکن مشق کے بعد، نہیں کہ آپ کہے تو آپ کا جادو ہو جائے گا۔ اس نے مشق کی تھی، ماسٹر صاحب نے ان کو روک لیا، کہا محمد حنیف صاحب فن تو اللہ نے آپ کو بڑا دیا ہے اور واقعی یہ جادو نہیں ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ یہ الفاظ کہنا چھوڑ دیں۔ الفاظ کہنا چھوڑ دیا، سارا کھیل ختم ہو گیا۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک آدمی نے کمبل کے اندر ایک آدمی کو ذبح کیا اور اس کے ہاتھ اوپر پھینکے، ٹانگیں اوپر پھینکی، تھوڑی دیر بعد پھر وہ واپس آ جاتا تھا اور دوسرے کمبل سے وہ نکل آتا تھا، صحیح سلامت آدمی۔ تو علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے خاص فن کے ذریعے اس کو روک لیا، تو وہ آدمی جس پر اس نے کرتب سیکھا تھا وہ پر مزمحل نظر آتا تھا اور کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا اس کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سحر سے جسم متاثر ہوتا ہے۔ سحر کے دنیا میں 3 مراکز ہے، سب سے اول مصر ہے، دوسرا بنگال ہے اور تیسرا ملتان ہے۔ وَإِذَا جَادُوگَرَ دَ ملتان دا غلیما۔ علماء کی جماعت میں اکابر میں حضرت شاہ عبدالعزیز مولانا خلیل احمد بہت مشہور تھے رد سحر میں، اور زمانے حال میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والے، ان کی بڑی مشقیں تھی۔ ناکارہ قسم کا کام ہے، بہت مشکل، لیکن بعض بزرگ اس لیے سیکھتے تھے کہ جادوگر اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ اتنے مضبوط تھے وہ کہ جس شہر میں داخل ہو جاتے تھے وہاں ساحر اور جادوگر کو مفلوج کر دیتے تھے۔